أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. پست ہمت نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ سورہ آل عمران کی 144 نمبر کی آیت ہے. 139 نمبر کی آیت ہے 139. غزوہ احد کے واقعات بیان ہو رہے تھے. اس میں مسلمانوں کی کچھ کوتاہیوں اور لغزشوں کی وجہ سے جو ابتدائی طور پر فتح ہو گئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، کئی ایک زخمی ہو گئے، حالات ہی بدل گئے، جنگ کا نقشہ بدل گیا. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ نے پورے کانسے کو پلٹ کر رکھ دیا اور دشمن کامیابی کے بغیر ہی واپس لوٹ گئے. یہ حالات کیوں پیش آئے تھے؟ اس کی کچھ وجوہات تھی. انہیں 3 وجوہات اس کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر اندازوں کو جو ہدایت دی تھی کہ تم یہاں سے نہیں ہٹنا، اس میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا اور کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اور کچھ لوگوں نے وہاں پر جم کر مقابلہ کیا. اور ایک بات یہ ہوئی کہ مال غنیمت کو جمع کرنے کے سلسلے میں وہ لوگ مشغول ہو گئے. اور دوسری بات اس کی یہ تھی کہ اس جنگ میں شکست ہونے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ افواہ اڑا دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. تو مسلمانوں کی صفوں میں پست ہمتی، بزدلی اور کمزوری پیدا ہو گئی. اور ایک بات اس میں یہ ہوئی کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف رائے پیدا ہو گیا. انہیں ایک طریقے سے ایک نافرمانی کا پہلو آ گیا تھا. یہ 3 وجوہات تھی جو فتح ہوتے ہوتے شکست میں تبدیل ہو گئی. اس میں مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ زخموں سے چور چور تھے اور بڑے بڑے ان کے بہادروں کی لاشیں ان کے سامنے، نظروں کے سامنے پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشقیاء نے زخمی کر دیا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وہ لوگ جو مسلمانوں کا جو حال ہوا تھا اس وقت، یعنی ان کی جو لغزشیں تھیں اس پر کافی صدمہ ہو گیا تھا وہ لوگوں کو. اور یعنی گزشتہ جو حالات پیدا ہوئے تھے اس کی وجہ سے غم کا شکار ہو گئے تھے، مایوسی کا شکار ہو گئے تھے. اس وقت حالات کی لحاظ سے ایسا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں مسلمان پستی مت نہ ہو جائے، بزدل نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کی امامت کی ذمہ داری ڈالی تھی، عائد کر دی تھی. اور قیامت تک اور کوئی امت پیدا ہونے والی نہیں تھی. یہی امت کو قیامت تک رہ کر ساری انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی ہدایت اس آیت میں مسلمانوں کو دی کہ پست ہمتی اور کمزوری تم اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دینا. اور جو گزر چکا ہے، جو گزشتہ میں، اس پر غم اور ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی جو ہے کامیاب ہوگے، غالب ہوگے، سر بلند ہوگے، بشرطے کہ تم ایمان اور ایقان کے ساتھ آگے کے راستے پر بڑھتے چلے جاؤ گے. یہ ہمت دلائی اور تسلی دلائی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہ تم پست ہمت نہیں ہونا، تم کمزور نہیں پڑنا، تمہارے حوصلے بلند ہونے چاہیے. اس میں یہ بات کی طرف توجہ دلا دی گئی کہ جو گزر چکا وہ گزر چکا، تم اب آئندہ کی فکر کرو. جو حالات جو گزشتہ جو ہو چکے ہیں اس پر غم اور پریشان ہونے کے بجائے، اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے آئندہ حالات کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کی اصلاح کر کے اس کو کامیاب کرنا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو. نہ یہ کہ تم اپنا وقت اور اپنی توانائیاں صرف
اس غم میں اور اس پریشانی میں لگا کر ختم کر دو کہ پچھلے گزشتہ جو حالات ہوئے تھے اس میں اس طریقے سے جو ہے جو چیزیں پیش آئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تربیت فرمائی ہے، ان کی جو اصلاح فرمائی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک تازہ روح پھونک دی گئی ان کے اندر، اور جو مرے ہوئے دل تھے، جو پریشان حال جو لوگ تھے، ان کو جو ہے ایک نئی زندگی مل گئی اور پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے وہ لوگ۔ اس میں ایک اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو چیزیں فوت شدہ ہیں، جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، اس پر غم مت کرو، اس پر جو ہے اپنا وقت اور اپنی توانائیوں کو مت لگاؤ، بلکہ جو ہاتھ میں ہے تمہارے اور جو آئندہ آنے والی ہیں اس کے لیے فکر کرو، وہ شوکت، وہ قوت حاصل کرنے کی کوشش کرو، وہ ایمان اور یقین کے ساتھ، اطاعت رسول کے ساتھ تم آگے بڑھو گے تو پھر درخشاں جو ہے مستقبل تمہارے لیے تیار ہے، اس بات کا ضامن ہے۔ ورنہ تم اگر پیچھے کی باتوں کو ہی سوچتے بیٹھ جاؤ گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ آگے تم کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے قوت حاصل کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر اور درست کرنا ہے، اس کی فکر کرو۔ اور کامیاب اور بلند وہی ہوں گے جو ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی کہ بلند ہوں گے تم ہی، سرخرو ہوگے، غالب ہوں گے، اگرچہ کہ تم مومن ہو، یعنی تم ایمان والے ہو، ایمان اور یقین کے ساتھ تم آگے بڑھو گے تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم کو زخم لگا ہے تو اسی طرح کا زخم ان لوگوں کو بھی لگ چکا ہے۔ ان ایام کو ہم اس طرح لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچے اہل ایمان کون ہیں، اور چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے۔ اللہ کو ظالم لوگ پسند نہیں۔ وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور یہ حادثہ اس لیے پیش آیا تاکہ اللہ اہل ایمان کو خالص کر دے اور کافروں کی سرکوبی کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مزید تسلی دیتے ہوئے مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، کچھ زخمی ہوئے ہیں، تو تم یہ بھی تو دیکھو کہ پچھلے سال غزوہ بدر کے موقع پر اتنے ہی لوگ ان کے بھی تو جہنم رسید ہو گئے تھے، 70 لوگ مارے گئے تھے، اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے، ان کے بھی گرفتار ہو کر ذلیل و خوار ہو کر تمہارے پاس آ گئے تھے، اور پھر اسی جنگ میں ان کے شروع میں ان کے بھی لوگ مارے گئے، وہ بھی مجروح ہوئے۔ یہ حالات تو چلتے رہتے ہیں، یعنی یہ تو طریقہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم نے جو ہے دنوں کو عدل بدل کرنے کا ایک طریقہ بنا کر رکھا ہے۔ یہ چلتے رہتے ہیں حالات، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کامیابی کبھی ناکامی، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی تنگی کبھی فراخی۔ تو تم اس بات کی فکر مت کرو کہ اگر اہل باطل پرست لوگوں کو اگر یعنی عارضی طور پر فتح مل گئی ہے تو اس کی وجہ سے تم بددل مت ہو، بلکہ تم آگے بڑھنے کی فکر کرو اور آگے کے جو تمہارے جو احوال ہیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو اور اس کی اصلاح کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ آج ان کو کامیابی مل گئی ہے، تمہارا کچھ نقصان ہو گیا ہے، ان کا بھی نقصان ہوا تھا ایک وقت، آج تمہارا نقصان ہوا ہے، پھر ایسا تو چلتا رہے گا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنگ اور جہاد میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر یہ جہاد کرا کے لوگوں کو مروا دینے کے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ جب جس کو چاہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں، ایک حکم کے ذریعے سے کن فیکون سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی علت اور مقصد بتا رہے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سب لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حجت کو پورا کرنے کے لیے، تمہارے سامنے لا دینے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ
تم کو جہاد میں لگاتے ہیں، اللہ کی راہ میں کون لگتا ہے؟ اور اللہ کی راہ میں لگ کر اس کے شدائد اور اس کے مصائب میں گھرنے کے باوجود بھی صبر و استقلال کے ساتھ کون اس کا مظاہرہ کرتا ہے؟ جو بھی صبر کے ساتھ جو ہے اس میں لگے گا اللہ کی راہ میں، اور تکلیفیں پہنچنے کے بعد بھی اس کو سہتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ مومن ہوں گے، یعنی مومنوں کی جانچ پڑتال ہوگی اس کے ذریعے سے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہیدوں کا درجہ عنایت فرمانا چاہتے ہیں۔ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، اسے شہید کا لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ اسلام کی حقانیت کی گواہی جان دے کر پیش کرتا ہے، یعنی صرف زبانی نہیں بلکہ جان کو پیش کرتا ہے، اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے گواہی دیتا ہے، اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ شہادت نہایت بلند درجہ ہے، اور غزوہ احد میں جو مسلمان مارے گئے، جو اس کی حکمت یہاں پر یہی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہادت کے درجے سے سرفراز فرمانا چاہ رہے تھے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو گناہ تھے اس کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ظالموں کو۔ اور ایک وجہ اس میں یہ بتائی وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہ اس لیے بھی پیش آیا تاکہ اہل ایمان کو خالص کر دے، کافروں کی سرکوبی کر کے کافروں کو مٹا دے اور ان کی طاقت کو ختم کر دے اور اہل ایمان کو الگ کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرنے والے ہیں، اور تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون صبر کرنے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانا، جنت کا داخلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ چند کام تم کر لو گے ایک فرضی طور پر، ایک رسمی طور پر، اور جنت تمہاری گھٹ ہو گئی۔ نہیں، جنت بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، لاقیمت چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ویسی ہی کوشش کی ضرورت پڑے گی۔ دنیا کی معمولی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت اور اتنی تگدو کرتے ہیں ہم، اور جنت تو ایسی چیز ہے اس سے اعلیٰ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کائنات میں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی ویسی ہی محنت کی ضرورت پڑے گی۔ محنت یہ ہوگی کہ ہم اپنی نظر میں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مختلف موقعوں سے ہم کو آزماتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس کا جو ہے آزمائش کا پتہ ہی نہیں چلے، ہم اس پہ سے ایسے ہی یوں ہی گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آزمائش ہے۔ کئی ایک موقعوں پر، یعنی کمائی کے موقع پر بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ حلال کمائی اور حرام کمائی دونوں راستے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ واقعی میں میری بات، میرا حکم سن کر وہ حرام کمائی سے بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے، یا حرام کی طرف لگ جاتا ہے اور اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایک احکامات اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھی ہیں۔ پھر جہاد کا معاملہ ہے، جہاد جب ہوتی ہے تو اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جہاد اگر نہیں ہو رہی ہے فی الواقع تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاد کبھی بھی نہیں ہوگی، جہاد کا سلسلہ تو جاری ہے، قیامت تک چلتا رہے گا جب جب موقع آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی جہاد تو یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کو جو ہے مارنا، اس کی جو بے جا خواہشات ہے اس کو دبانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑی جہاد ہے، جہاد اکبر ہے۔ یہ سلسلہ تو ہمیشہ رہے گا کہ انسان کی نفسانی خواہشات جو ہے اس کو برائیوں کی طرف ابھار کر لے جانا چاہتی ہے، اس کو دبانا اور اس کو روک کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو لگانا، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل جو ہے معاملہ ہوتا ہے آزمائش کا۔ ایسی کئی ایک آزمائشیں زندگی بھر چلتے رہتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ اتنا آسان ہے کہ جنت میں تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ۔ وہ آزمائشوں میں تم کو پورے اترنا ہوگا، وہ کھرے کھوٹے جو ہے تم ثابت ہو جاؤ گے اس وقت کہ تم واقعی میں اللہ کے بندے ہو یا نہیں ہو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ہی تذکرہ کیا کہ وہاں پر بھی اسی سوالیہ انداز میں پوچھا گیا تھا مسلمانوں سے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم،
یعنی تم پر ایسے حالات تو ابھی آئے ہی نہیں جو تمہارے پچھلے لوگوں پر آئے تھے. وہ تو جو ہے تنگ دستیوں میں، فقر و فاقے میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گھیرے گئے، اور جو ہے کیسی کیسی تکلیفیں ان کے اوپر پڑی کہ وہ ہلا ڈالے گئے اور چلا اٹھے. وقت کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ سے پوچھنے لگے کہ یا اللہ مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت قریب ہے مدد، تمہاری مدد جو ہے ہوگی، تمہاری نصرت ہوگی، بشرطے کہ تم اس پر ثابت قدم رہو، اور جو آزمائشیں تم پر پڑ رہی ہو وہ آزمائشوں میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی تمہیں کامیابی حاصل ہوگا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ صرف ایمان والے ہیں کہہ کر، کہ یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لا لیے ہیں؟ یہ چلنے والا نہیں ہے. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، یعنی مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ عمل سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے. یہ سمجھا دیا گیا ہے ان کو یہ کافی نہیں ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پوری کی پوری شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے عمل کرنے کے لیے، قابل عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھلایا، صحابہ کرام کی پوری جماعت تیار کی گئی ہے آپ کی نگرانی میں، ذاتی نگرانی میں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عمل تمہیں کرنا ہوگا. صرف جو ہے دعوے کر لینے سے چلنے والا نہیں ہے، محبت کے دعوے، عمل کے دعوے، لیکن عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں چلے گا. یہ تو جو ہے یعنی رسمی باتیں ہیں، تم کو واقعی میں جو ہے آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے تمہیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. وہیں پر فرمایا سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ جانیں گے کہ تم میں سچے کون ہیں، سچ بات کہنے والے کون ہیں، واقعی میں ایمان والے بندے کون ہیں اور جھوٹ کہنے والے کون ہیں. مطلب یہ کہ صرف دعوے ہی کرنے والے ہو یا عمل کرنے والے ہو. عمل کرنے والے ہو کر بتلاؤ اور آزمائشوں میں پورے اتر جاؤ، تو پھر یہ بات ہو جائے گی کہ واقعی میں تم جنت میں جانے کے مستحق ہو چکے ہو. جس میں اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو کہ یہ آزمائشیں تو تمہاری زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں چلنے والی ہیں. مختلف قسم کی آزمائشیں ہوں گی، وہ آزمائشوں کو تم سمجھ کر اس پر پورے اترنے کی کوشش کرو، اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، اور صبر و استقلال کے ساتھ انہیں حق کی راہ میں آگے بڑھتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تو واقعی تم کامیاب ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.